آج ہم ایک بہت اہم اور اکثر کافی گرما گرم بحث کا موضوع رہنے والے انقلاب پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ لفظ سنتے ہی ذہن میں بڑی تبدیلیاں، تحریکیں، کبھی کبھی لگتا ہے جیسے افراتفری، یہ سب خیالات آتے ہیں۔ لیکن اگر ہم سماجی علوم کی نظر سے دیکھیں تو یہ انقلاب یہ ہے کیا اصل میں؟ یہ آتے کیوں ہیں اور ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں معاشروں پر، حکومتوں پر؟ ہمارے پاس کچھ اچھے لیکچر نوٹس ہیں سماجی علوم کے SOC 612 لیکچر 30۔ یہ اس موضوع کا کافی تفصیل سے احاطہ کرتے ہیں۔ ان میں انقلاب کی تعریف ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں، ریاست کا جو ڈھانچہ ہے وہ کیسے کمزور پڑ سکتا ہے، عوام کیسے متحرک ہوتے ہیں، نظریات کا کیا کردار ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان نوٹس میں جو اہم باتیں ہیں انہیں آسان اردو میں سمجھیں، تاکہ یہ جو پیچیدہ تصورات ہیں نا، ان کی اہمیت، ان کا تاریخی پس منظر وہ ہم سب کو واضح ہو جائے۔ تو چلیے ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اس موضوع کی۔ سب سے پہلا سوال تو یہی بنتا ہے کہ انقلاب کہتے کسے ہیں؟ کیا تعریف ہے اس کی؟ جی، یہ بہت بنیادی سوال ہے اور اس کی وضاحت اہم ہے۔ ان نوٹس کے مطابق انقلاب کا مطلب ہے سیاسی طاقت اور اس کی جو تنظیم ہے اس میں نسبتاً اچانک ایک دم سے آنے والی بنیادی گہری تبدیلی۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں، مطلب اوپر کی نہیں، بلکہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے اس وقت ہے جب عوام کی ایک بڑی تعداد، خاص طور پہ جب وہ محسوس کریں کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ وہ ظلم سیاسی بھی ہو سکتا ہے، سماجی بھی، معاشی بھی، یا جب وہ سمجھے کہ حکمران بالکل نااہل ہیں تو وہ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس میں صرف حکمران نہیں بدلتے، بلکہ پورا سیاسی نظام، اصول، قانون، یہاں تک کہ معاشرے کے جو رویے ہیں ان میں بھی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں۔ مقاصد بدل جاتے ہیں، لوگوں کے احساسات بدل جاتے ہیں۔ اس سے حکومت کی بنیادیں، اس کا سیاسی ڈھانچہ، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اور تاریخ اگر دیکھیں، ماضی ہو یا حال، یہ تبدیلیاں اکثر شدید سیاسی کشمکش، جدوجہد اس کے بعد ہی آتی ہیں۔ اچھا، یعنی یہ صرف حکومت کا گرنا نہیں بلکہ پورے نظام میں ایک بنیادی گہری ہلچل ہے۔ تو پھر یہ اتنی بڑی تبدیلیاں یہ آتی کیوں ہیں؟ کیا کچھ ایسی عام وجوہات ہیں جو ہمیں بار بار مختلف انقلابات کے پیچھے نظر آتی ہیں؟ کوئی پیٹرن ہے؟ جی بالکل، ان نوٹس میں کچھ عام عوامل کا ذکر ضرور ہے۔ اکثر اوقات انقلاب جو ہے وہ بدعنوان حکمران طبقے یا پورے کرپٹ نظام کے خلاف ایک رد عمل ہوتا ہے، یا پھر عوام پر اتنی ناانصافیاں ہو رہی ہوتی ہیں مسلسل کہ لوگ بس تنگ آ جاتے ہیں۔ ایک اور بہت اہم وجہ امیر اور غریب کے درمیان فرق کا بے تحاشا بڑھ جانا۔ جب ایک طبقہ عیش کر رہا ہو اور دوسرا بنیادی ضرورتوں کے لیے ترس رہا ہو، یہ بھی ایک بڑی وجہ بن سکتا ہے۔ کچھ اور عوامل جو اکثر دیکھے گئے ہیں ان میں شامل ہے معاشرے کا مختلف طبقوں میں، مطلب سماجی گروہوں میں بری طرح بٹا ہونا۔ کوئی بڑا بحران آ جائے جو عوام کی زندگیوں پر بہت برا اثر ڈالے، جیسے قحط پڑ گیا یا معیشت تباہ ہو گئی۔ حکمران طبقے سے یا حکومت سے عوام کا شدید ناراض ہونا، ان پر سے اعتماد بالکل ختم ہو جانا۔ اور پھر ایسے نظریات کا سامنے آنا یا مساوات اور انصاف کی ایسی خواہش پیدا ہونا جو ان ناراض، ناخوش لوگوں کو اکٹھا کر دے، انہیں ایک مشترکہ مقصد دے دے، بغاوت کا فیصلہ کر لیتے ہیں نا۔ تو وہ صرف چھوٹی موٹی اصلاحات نہیں مانگ رہے ہوتے، وہ ایک ڈرامائی، ایک مکمل سیاسی، سماجی اور اقتصادی تبدیلی چاہتے ہیں۔ ذرائع میں امریکی اور فرانسیسی انقلاب کی مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ کیا ان مثالوں سے یہ اسباب جو آپ نے بتائے وہ مزید واضح ہوتے؟ مطلب یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ یہ عوامل اصل میں کام کیسے کرتے ہیں؟ یقیناً یہ مثالیں ان عوامل کو سمجھنے میں بہت مدد دیتی ہیں۔ امریکی انقلاب کو ہی لے لیں۔ اس کی ایک اہم وجہ اس وقت امریکی معاشرے میں آنے والی سماجی اور فکری تبدیلیاں تھیں۔ لوگ نئے خیالات، آزادی، حقوق، عزت کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ دوسری بڑی اور فوری وجہ یہ بنی کہ وہاں جو 13 برطانوی کالونیاں تھیں، ان کے لوگوں نے محسوس کیا کہ ہزاروں میل دور بیٹھی برطانوی پارلیمنٹ میں ان کی کوئی نمائندگی ہی نہیں ہے۔ انہیں لگا کہ ان کی قسمت کے فیصلے وہ لوگ کر رہے ہیں جنہیں ان کے حالات کا پتہ ہی نہیں، اور ان پر ناجائز ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ اسی احساس محرومی، نمائندگی نہ ہونے کے خلاف انہوں نے 1776 میں برطانیہ سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ ٹھیک۔ اب اگر فرانسیسی انقلاب کو دیکھیں تو وہاں حالات تھوڑے مختلف تھے، لیکن بنیادی وجوہات ملتی جلتی تھیں۔ فرانسیسی معاشرہ بہت سختی سے 3 طبقوں میں بٹا ہوا تھا: پادری طبقہ، پھر عمرا اور باقی تمام عوام،
جس میں کسان، مزدور، تاجر سب شامل تھے۔ ملک اس وقت شدید مالی بحران کا شکار تھا۔ اس کی بڑی وجوہات پچھلی جنگیں تھیں، جیسے 7 سالہ جنگ، اور پھر امریکی انقلاب میں فرانس نے جو حصہ لیا وہ بہت مہنگا پڑا۔ اس مالی بحران کا سارا بوجھ عوام پر پڑا، خاص طور پہ کسانوں پر۔ بڑے پیمانے پر بھوک اور غربت پھیل گئی، اور ان سب کے اوپر وہاں ایک مطلق العنان بادشاہت تھی۔ بادشاہ کی مرضی ہی قانون تھی۔ اس کے خلاف عوام میں شدید غصہ اور بے چینی تھی۔ تو یہ دونوں مثالیں دکھاتی ہیں کہ کیسے سماجی تقسیم، معاشی بدحالی اور سیاسی حقوق کا نہ ہونا، یہ سب مل کر انقلاب کی زمین تیار کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئے اسباب اور ان کی تاریخی مثالیں۔ اب ذرا اس طرف آتے ہیں کہ جب انقلاب آتا ہے تو ریاست کا کیا بنتا ہے، خود اسٹیٹ کا۔ ان نوٹس میں ریاست کے ٹوٹنے یعنی اسٹیٹ بریک ڈاؤن کا ذکر ہے۔ یہ تو کافی سنگین اصطلاح لگ رہی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ہاں، یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے اور انقلاب کے عمل کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ عام طور پر بین الاقوامی قانون میں ریاست کی تعریف کیا ہے؟ ایک ایسی اکائی جس کا ایک متعین علاقہ ہو، مستقل آبادی ہو، اپنی حکومت ہو جو کنٹرول رکھتی ہو اور وہ دوسری ریاستوں سے تعلقات قائم کر سکے۔ اسٹیٹ بریک ڈاؤن یا ریاست کے ڈھانچوں کا ٹوٹنا، یہ وہ کیفیت ہے جب حکومت اپنا مؤثر کنٹرول کھو دیتی ہے۔ اچھا، لیکن یہ صرف حکومت بدلنے یا فوجی بغاوت سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ اس میں ریاست کے جو بنیادی ستون ہیں نا، جیسے قومی ادارے، حکومت کا اختیار، اتھارٹی جسے کہتے ہیں، ملک میں امن و امان قائم رکھنے کا نظام، قانون نافذ کرنے والے ادارے، یہ سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نوٹس کے مطابق اس میں صرف ادارے نہیں ٹوٹتے، بلکہ وہ بنیادی اقدار، وہ اصول بھی ٹوٹ جاتے ہیں جن پر ریاست کا جواز قائم ہوتا ہے۔ مطلب عوام کی نظر میں حکومت کا جو حق حکمرانی ہے، لیجیٹیمیسی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اوہ، جب ایسا ہوتا ہے تو اکثر لوگ ریاست یا قوم کے بڑے تصور سے ہٹ کر اپنی زیادہ بنیادی شناختوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، جیسے مذہبی یا نسلی گروہ بندی۔ ریاستی ڈھانچے کے خاتمے سے قانون اور نظم و نسق بکھر جاتا ہے۔ اختیار مختلف گروہوں، ملیشیاؤں، جنگجو سرداروں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ ریاست نقشے پر تو شاید موجود رہے، لیکن حکومت اپنے روزمرہ کے کام نہیں کر پاتی۔ ٹیکس وصول کرنا، سہولیات دینا، انصاف فراہم کرنا، یہ سب مشکل ہو جاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، وہ طاقت کے استعمال پر اپنی اجارہ داری یعنی مونوپلی آن دا یوز آف فورس وہ کھو دیتی ہے۔ یہاں تک کہ فوج جیسے مضبوط ادارے بھی، جو اکثر کمزور ریاستوں کا آخری سہارا سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، بنیادیں ہل جانے جیسا ہے۔ قانون، ادارے، حتیٰ کہ مشترکہ اقدار بھی بکھر سکتی ہیں۔ یہ واقعی ایک سنگین صورتحال ہے۔ اچھا، تو جب ریاست اس طرح کمزور پڑ رہی ہوتی ہے یا ٹوٹ رہی ہوتی ہے تو عوام کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کا کیا کردار ہوتا ہے؟ نوٹس میں انقلابی عوامی متحرک کاری یعنی ریولوشنری میس موبلائزیشن کی بات ہوئی ہے۔ یہ کیا عمل ہے؟ دیکھیں، کچھ دانشور تو انقلاب کی تعریف ہی یوں کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسی عوامی متحرک کاری ہے جو کامیاب ہو جائے، جو اپنے مقاصد حاصل کر لے۔ اس تعریف سے یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ شاید وہ بغاوتیں یا تحریکیں جنہیں دبا دیا جائے، انہیں تکنیکی طور پر انقلاب نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ اچھا، جہاں تک عوامی متحرک کاری کی تعریف کا تعلق ہے تو نوٹس میں اسے ایک ایسے عمل کے طور پر بیان کیا گیا ہے جس میں قومی اور مقامی سطح پر مختلف شراکت داروں اور حمایتیوں کو آمنے سامنے بات چیت یا دوسرے طریقوں سے کسی خاص مقصد کے لیے اکٹھا کیا جاتا ہے، متحرک کیا جاتا ہے، تاکہ اس مقصد کے بارے میں آگاہی بڑھے اور اس کے لیے مطالبہ زور پکڑے۔ یعنی عوام کا اکٹھا ہونا، آواز اٹھانا؟ جی بالکل، سادہ لفظوں میں یہی ہے۔ عوام کا بڑی تعداد میں کسی مقصد کے لیے اکٹھا ہونا، سڑکوں پر نکلنا، احتجاج کرنا، تبدیلی کا مطالبہ کرنا۔ جب ہم خاص طور پر انقلابی عوامی متحرک کاری کی بات کرتے ہیں تو اس کے کچھ خاص اجزاء ہوتے ہیں جن کا ذکر نوٹس میں ہے۔ ان میں شامل ہیں سیاسی طور پر مخالفت یا احتجاج کرنے کی کچھ گنجائش کا ہونا، جسے پولیٹیکل سپیس کہتے ہیں، معاشرے میں ایسے حالات کا ہونا جو شدید بے چینی اور غصہ پیدا کریں، حکمران طبقے کے خلاف ایک ممکنہ متبادل یا مخالف قیادت کا موجود ہونا، اور عوام میں معاشی، سماجی یا ثقافتی بنیادوں پر شدید شکایات کا پایا جانا جو انہیں مجبور کر دے کہ اب بس تبدیلی چاہیے۔
یہ سارے عوامل مل کے عوام کو ایک بڑی تبدیلی لانے کے لیے اکٹھا اور متحرک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو عوام متحرک ہوتے ہیں، ریاست کمزور پڑتی ہے۔ اس سارے عمل کے نتیجے میں پھر حکومت کی شکل کیسے بدلتی ہے؟ کیا انقلاب ہمیشہ کسی ایک خاص قسم کی حکومت کو ہی جنم دیتا ہے یا مختلف نتائج نکل سکتے ہیں؟ ایک اہم سوال ہے۔ انقلابات جو اکثر کسی بھی ملک کے لیے شدید ترین بحران ہوتے ہیں، وہ صرف موجودہ حکومت کا تختہ نہیں الٹتے، بلکہ اکثر پورے سیاسی نظام کو ہی جڑ سے اکھاڑ پھینکتے ہیں۔ انقلاب سے پہلے کے نظام میں کئی طرح کے اندرونی تناؤ، تضادات ہوتے ہیں۔ مثلا نظام کے اختیار کو چیلنج کیا جا رہا ہوتا ہے، خاص طور پر اگر عوام سمجھیں کہ نظام ان کے مسئلے حل نہیں کر رہا، ان کی نمائندگی نہیں کر رہا۔ حکومت کے اہلکاروں سے لوگ ناخوش ہو سکتے ہیں، اور مجموعی طور پر ملک کے سیاسی، معاشی، سماجی حالات سے شدید عدم اطمینان پایا جاتا ہے۔ اب تاریخی تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انقلاب کے بعد بننے والی حکومتیں مختلف شکلیں اختیار کر سکتی ہیں۔ اس پر مختلف نظریاتی بحثیں بھی ہیں کہ حکومت چلانے کے بہتر طریقے کون سے ہیں۔ سماجی علوم کے لٹریچر میں اکثر حکومتی اور یہاں تک کہ کاروباری اداروں میں بھی اختیارات کی جو درجہ بندی ہوتی ہے، ہائرارکیز، اور جانشینی سکسیشن، اس کے طریقوں پر بات کی گئی ہے کہ کیسے طاقت منتقل ہوتی ہے۔ انقلاب اس پورے پرانے نظام جانشینی اور اختیارات کی تقسیم کو چیلنج کرتا ہے، اور اس کی جگہ نئے حکومتی ڈھانچے، نئے نظام سامنے آ سکتے ہیں جو نظریاتی طور پر بالکل مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہ بات اہم ہے کہ صرف حکومت نہیں، پورا نظام بدل سکتا ہے۔ اب آخری سوال، نظریات کے بارے میں، آئیڈیالوجیز۔ کیا یہ نظریات بھی انقلاب لانے میں یا اس کی سمت طے کرنے میں کوئی کردار ادا کرتے ہیں؟ جی، نظریات کا کردار بہت اہم ہو سکتا ہے، لیکن نوٹس کے مطابق اس کا انحصار اس بات پر بھی ہے کہ انقلاب منصوبہ بندی سے لایا گیا ہے یا وہ حالات کی وجہ سے خود بخود پھوٹ پڑا ہے، یعنی غیر ارادی ہے۔ جو منصوبہ بند انقلابات ہوتے ہیں، ان میں نظریات کا کردار اکثر زیادہ واضح اور بڑا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ انقلابات جو منظم گوریلا تحریکوں یا انقلابی پارٹیوں کی کوششوں سے آتے ہیں، وہ اکثر کسی خاص نظریے جیسے مارکسزم، قوم پرستی یا کوئی اور اس کی سخت تشریحات پر مبنی ہوتے ہیں۔ چونکہ ان انقلابی رہنماؤں کے پاس شروع میں ریاستی طاقت نہیں ہوتی، انہیں اپنے حامیوں اور عوام کو دلائل سے نظریے کی بنیاد پر قائل کرنا پڑتا ہے۔ انہیں بتانا پڑتا ہے کہ وہ جس متبادل نظام کا وعدہ کر رہے ہیں وہ موجودہ نظام سے بہتر کیوں ہے۔ وہ ایک واضح نظریاتی فریم ورک پیش کرتے ہیں۔ اچھا۔ دوسری طرف وہ انقلابات جو اچانک پھوٹ پڑتے ہیں، غیر ارادی انقلابات، وہ اکثر شروع میں کسی واضح نظریے کے بغیر ہوتے ہیں۔ لوگ کسی خاص عزم کی پیروی میں نہیں نکلتے، بلکہ ظلم، ناانصافی، بھوک یا حکومتی ناکامی کے خلاف ایک رد عمل کے طور پر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تاہم جیسے جیسے انقلاب آگے بڑھتا ہے، مختلف نظریات میدان میں آ جاتے ہیں۔ وہ پھر تبدیلی کی سمت متعین کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ فرانسیسی انقلاب اس کی بہترین مثال ہے۔ وہ شروع میں بنیادی طور پر بادشاہت کے ظلم اور معاشی بدحالی کے خلاف تھا، لیکن جلد ہی اس میں لبرلزم، ریپبلکنزم اور بعد میں زیادہ ریڈیکل نظریات بھی شامل ہو گئے، اور ان کے درمیان سخت کشمکش شروع ہوئی۔ فرانسیسی انقلاب کے نظریات کا جدید سیاست پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہ آج بھی ہماری سیاسی بحثوں کا حصہ ہیں۔ جس طرح فرانس نے 1790 کی دہائی میں اپنے آپ کو ازسر نو تشکیل دیا، اس نے دنیا بھر میں سیاسی نظاموں اور نظریات پر دیر پا اثرات چھوڑے۔ تو آج کے اس گفتگو کو برن سمیٹیں تو کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب ایک انتہائی پیچیدہ تہدار عمل ہے۔ اس میں اچانک اور گہری سیاسی اور سماجی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اس کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں: سماجی ناانصافی، معاشی بحران، عوام میں شدید غصہ اور سیاسی نظام پر عدم اطمینان۔ بالکل، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انقلاب کے دوران ریاست کے بنیادی ڈھانچے کمزور پڑ سکتے ہیں، یہاں تک کہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں۔ عوام کو تبدیلی کے لیے متحرک کرنا، یعنی عوامی متحرکاری، اس سارے عمل میں ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ اور نظریات، خاص طور پر منصوبہ بند انقلابات میں، نہ صرف لوگوں کو ایک سمت دیتے ہیں بلکہ تبدیلی کے بعد بننے والے نظام کی شکل و صورت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ امریکی اور فرانسیسی انقلابات نے ان تمام عوامل کو عملی طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا۔
اور یہ سمجھنا کہ انقلابات کیوں اور کیسے آتے ہیں، یہ ہمیں نہ صرف تاریخ کے بڑے موڑ سمجھنے میں مدد دیتا ہے، بلکہ آج کی دنیا میں جو سیاسی اور سماجی تحریکیں چل رہی ہیں، جو ممکنہ تبدیلیاں آ سکتی ہیں، ان کا تجزیہ کرنے کے لیے بھی ایک اہم فریم ورک دیتا ہے۔ اور آخر میں اپنے سننے والوں کے لیے سوچنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ان نوٹس میں اشارہ ملتا ہے کہ غیر ارادی انقلابات اکثر کسی خاص نظریے کے بغیر شروع ہوتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر سماجی اور سیاسی تبدیلی لانے کے لیے ہمیشہ ایک پہلے سے طے شدہ واضح نظریاتی نقشے کی ضرورت نہیں ہوتی؟ کیا کبھی کبھی حالات خود اتنے طاقتور ہو سکتے ہیں کہ وہ عوام کو متحرک کر کے تبدیلی کا ایسا طوفان برپا کر دیں جس کی سمت شاید شروع میں کسی کو بھی معلوم نہ ہو؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر یقیناً مزید غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔